اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ۔ آج انشاءاللہ ہم 217 سے 221 تک جائیں گے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی سن کے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة الأكبر من القتل۔ تجھ سے حرمت کے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس میں لڑنا کیسا ہے؟ کہہ دیں کہ اس میں لڑائی بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اسے نہ ماننا اور مسجد الحرام سے روکنا اور ان کے لوگوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک ان سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ فتنہ زیادہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور کفار تو ہمیشہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ اگر قابو پائیں تو تمہیں دین سے پھیر دیں، اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے پھر کفر کی حالت میں مر جائے تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہوئے، اور وہ لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ والی جو آیت جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہم آلریڈی اس کے بارے میں پڑھ ہی چکے ہیں، ہے نا؟ ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں پہ اب پھر وہی جیسے سوال جواب کا سلسلہ چل رہا ہے، تو جب بھی یسألونہ کا آتا ہے آپ سمجھ جائیں کہ یہ سوال ہو رہا ہے۔ تو ہم نے پچھلی آیت میں یہی پڑھا تھا کہ جو 215 میں یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے انفاق اور جہاد، یہی سلسلہ چل رہا ہے نا، کیا خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موٹیویٹ کیا تھا کہ دیکھو کہ بچا بچا کے مت رکھو، ہے نا، خرچ کرو۔ دیکھو جب تم خرچ کرو گے تو دیکھو کہ تمہیں کیا چیز ملتی ہے، دنیا اور آخرت میں تمہیں بہت کچھ ملے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا تھا کہ بہت ساری چیزیں تمہاری زندگی میں ایسی ہوتی ہیں جسے تمہیں پسند نہیں آتے ہیں، مگر آخرت کو مد نظر کر کے تم کام کر لو، وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ ہمیں ہمارے ہر سچ پوچھے ہماری زندگی کے لیے یہ آیت بہت ریلیکس اور بہت سکون کا باعث بنتی ہے کہ جب ہمارے کوئی خواہشات یا دعائیں پوری نہیں ہوتی تو یہ آیت کو جب ہم یاد کرتے ہیں تو بہت ریلیکس ہوتا ہے کہ اللہ کی مرضی، اللہ کی بہتری ہوگی۔ تو اب یہاں پہ یہ سوال ہو رہا ہے جو کہ ہم آلریڈی بھی اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ تجھ سے حرمت کے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اب حرمت کے مہینے آپ لوگوں کو یاد ہے نا، رجب، ذیقعد، ذی الحج اور محرم، یہ ہمیشہ سے اللہ نے ان کو ایک بہت بابرکت مہینے بنائے ہوئے ہیں، سمجھ لیجیے نا ایک طریقے سے۔ تو اب ہم کو یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ بعض اس کے نا بارے میں جو یہ حکم ہے تجھ سے حرمت کے مہینے کے بارے میں، جو جدال اور قتال کے بارے میں ہے، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ حکم جو ہے نا منسوخ ہو گیا یا اس وقت کی بات تھی، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی بھی یہ حکم ہے۔ تو اللہ جانتا ہے کہ کیا حقیقت ہے۔ تو اس میں بتا رہے ہیں کہ ایک دفعہ جیسے ہوا یوں تھا کہ مسلمان جو ہیں جنگ و جدال میں جب گئے تو ہوتا ہے نا جیسے جنگ لڑ رہے تھے تو کہتے ہیں کہ وہ چاند دکھ گیا تھا، جیسے 29-30 کا جو چکر ہوتا ہے وہ سمجھے ابھی نہیں دکھا ہے اور وہ ہو گیا۔ تو اس میں جو ہے یہ مشرکین مکہ کفار نے ایک پروپیگنڈا بنا لیا، ٹھیک ہے، اور اس میں ایسی باتیں کرنے لگے کہ یہ مسلمانوں کو دیکھو بہت وہ کرتے ہیں، اور کس طرح حرمت والے مہینے میں جو انہوں نے قتال کیا ہے، جہاد کیا اس طریقے سے۔ تو اب یہاں پہ اس کا جواب بھی ہے، اور یہ سب باتیں تو آپ کو میں بتاتی ہوں، لیکن جو قرآن کی بات ہے ہم اسی پہ چلیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے حرمت کے مہینے کو پوچھتے ہیں اور اس میں لڑنا کیسا ہے، کہہ دے کہ اس میں لڑائی بڑا گناہ ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ بظاہر تو حرمت والے مہینے میں غلطی ہوئی، انہوں نے جتنا بڑا پروپیگنڈا انہوں نے بنایا ان کی ایک غلطی تو تھی بڑھ چڑھ کر، مگر
تم بھی تو اپنے ایٹیٹیوڈ کو دیکھو، جیسے نا اہل کتاب جو تھے جس طریقے سے وہ کام کر رہے تھے، مشرکین مکہ، وہ اپنی غلطیاں نہیں دیکھ رہے، ایک مسلمانوں کی چھوٹی غلطیوں پہ وہ ایشو اور بہت بنا رہے تھے۔ تو یہ پوچھتے ہیں کہ کیا حرمت کے مہینے میں جنگ کریں؟ پھر سے وہی سوال کیا کیا ہم کریں؟ تو اللہ نے کہا کہ اس میں لڑنا کیسا ہے، تو کہہ دے کہ اس میں لڑائی بڑا گناہ۔ تو اللہ نے کوئی اپنا ڈیسیجن چینج نہیں کیا، کوئی اپنے اللہ نے چینجز نہیں کیے۔ اللہ نے کہا بے شک اس حرمت والے مہینے کو توڑنا، اس کی حرمت بہت بڑا گناہ ہے۔ اور تمہارا معاملہ دیکھو کس کے ساتھ ہے نا، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کی راہ سے روکنا اور اسے نہ ماننا، اور مسجد الحرام سے روکنا اور ان کے لوگوں کو وہاں سے نکالنا کہ نزدیک ان میں سے زیادہ گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بھی بڑا۔ اب یہ 4 چیزیں یہاں گنوائی گئی ہیں کہ تم دیکھو ان کے رویوں کو دیکھو کہ کس طریقے سے ہیں، کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تم تو یہ فیل کر رہے ہو کہ حرمت والے مہینے میں لڑنا چاہیے نہیں لڑنا چاہیے، تمہیں کتنا فیل بیڈ ہو رہا ہے کہ ایسا ہو گیا نا، تم اتنا وہ کر رہے ہیں یہ حرمت والے مہینے کے لیے، اور جو ان کا عمل دیکھو تو یہ اللہ کا کفر کرتے ہیں، اللہ کی راہ سے تمہیں روک رہے ہیں، اور مسجد الحرام کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ نا یہ لوگوں نے کیا کیا تھا حدیبیہ کے ٹائم پہ بھی، اور تم جانتے ہو کہ ان کے اوپر حالانکہ مشرکین مکہ پہ رسول نے حجت پوری کر دی ہو گئی، اور ان کو حق کو، اور پھر بھی انہوں نے کیا کیا، حق کو ماننے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے وہاں سے ظلم و زیادتی کر کے مسلمانوں کو نکالا۔ حالانکہ وہ سب سے زیادہ مسلمان جو تھے خانہ کعبہ میں رہنے والے کے سب سے زیادہ مستحق تھے، ان کی عمل اور عقائد سے سب سے زیادہ انہی کا حق تھا کہ وہ حرم میں رہیں، مگر انہوں نے کیا کیا، مشرک مکہ نے ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کو مکے سے نکال دیا۔ تو اب یہ بتاؤ، یہ ساری باتیں جو اللہ نے یہ 4 باتیں یہاں گنوائی ہیں، اب یہ بتاؤ یہ ساری باتیں زیادہ بڑی اور حرمت والی ہونی ہے، زیادہ بڑی ہیں، یا حرمت والے مہینوں کو تم دیکھو گے نا، اگر تمہیں ایسے موقع پہ کوئی ایمرجنسی آ جائے، کوئی تمہیں جنگ کرنا پڑ جائے، تو وہ ایسا پھر اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ بڑا ہے، ٹھیک ہے کہ جنگ کرنا عام دنوں میں بہت بڑا گناہ ہے، مگر اب تمہیں خود ہی ڈیسیجن لینا ہے کہ جب ایسے فتنے ہوتے ہیں تو اب تم یہ دیکھو کہ کون سی زیادہ بڑی چیز ہے، کہ کسی کو روکنا دین میں، اپنے دین پہ اپنے اللہ کی عبادت کرنے نہیں دینا، جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اس مقصد ہی کو وہ پورا نہیں کرنے دیں گے، وہ زیادہ بڑا ہے، یا قتل و غارہ اگر ہو گئی جنگ تو وہ اسی مقصد کے لیے زیادہ بڑی ہے۔ تو اب تم یہ دیکھو، تو حرمت والے مہینے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے کہا کیا مقصد ہوتا ہے حرمت والے مہینے کا؟ یہی ہوتا ہے نا کہ حرم کی تعظیم ہو، خانہ کعبہ کی تعظیم ہو، مگر اب تو یہاں کچھ بھی نہیں رہا، یعنی کہ وہاں پہ بت رکھ دیے گئے تھے، آپ نے دیکھا ہے نا۔ تو یاد رکھو، ظلم اور زیادتی، انسان کو اس کے دین سے پھیرنا، اس کو دین پہ چلنے نہیں دینا، قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ اللہ نے کہا یہ ایک قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے کہ آپ ان کو اس طریقے سے کریں۔ تو ایسی حالت میں ہم سے یہ بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ ہم کیا کریں، کہ اگر حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا پڑ جائے تو کیا حلال ہے، کر سکتے نہیں کر سکتے؟ تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ایسے موقع پہ تم خود اب سچویشن کو دیکھ کے ایک اجتہاد کرو اور اپنا کام کرو۔ تو اپنا تم جانتے ہو کہ ان کے ارادے کیا ہیں، جو مشرکین مکہ تھے ان کے ارادے کیا ہیں، وہ تم سے برابر لڑیں گے۔ اب آگے کی بات ہے، اور کفار تو ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں پھیر دیں تمہارے دین سے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تم جن کی وجہ سے حرمت والے مہینے کے لیے سوچ کے جہاد نہیں کر رہے ہو، تو یاد رکھو یہ تو ان کی ایسی خصلت ہے، وہ تو تم سے ہمیشہ ہی لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ قابو پالیں، تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اور ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ تم کو جو ہے نا، اب تمہارے جو ارادے ہیں، تم جو اپنے دین پہ ہو، ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں، نکال دے، وہ لڑتے ہی رہیں گے۔ اگر کر سکے تو تمہارے دین سے تم کو نا ان کو چینج، ان کی حد یہاں تک بھی چلی جا سکتی ہے۔
تمہارے دین سے پھیر دیں، اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرا پھر کفر کی حالت ہی میں مر جائے تو ایسے لوگوں کے عمل دنیا اور آخرت میں ضائع ہوئے، اور وہ لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہی ہے کہ ابھی تمہیں بھی جو ہے نا اللہ نے کہا اب جان لو کہ اگر وہ اپنے مقصد میں اگر ان کی کوشش کامیاب ہو گئی، یعنی کہ وہ تم سے لڑیں گے، تم پہ اذیتیں دیں گے، تمہیں تکلیف دیں گے کہ تم کسی طرح اپنے دین کو بدل دو، ٹھیک ہے نا، اگر وہ اپنے مقصد میں ان کی کوششوں میں ان کو کامیابی ہو گئی، وہ تمہیں تمہارے دین میں پھیرنے میں کامیاب ہو گئے، ہے نا، جس حد تک بھی ہو تو سن لو، یعنی کہ وہ جس حد تک بھی کوشش کریں گے تو تم نے بھی اپنی ہمت اور ایمان سے کام لگا، مگر سن لو، اب آگے ہے، تو تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرا، یعنی کہ سن لو، جس نے بھی دین کو سمجھ کر جان کر پھر اس دین کو چھوڑا، تو اس حالت میں اسے دنیا سے اگر وہ چلا گیا، یعنی کہ اپنے لوگوں کے بہکاوے میں آ کے، ظلم و زیادتی میں آ کے اس نے اپنا دین کو گنوا دیا، پھر ایسی کفر کی حالت میں مر جائے تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے۔ تو اگر ایسی حالت میں وہ دنیا سے چلا جائے، پھر وہ یہ گمان نہ کرے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ کہے کہ اللہ، جو میں نے مسلمان کے وقت میں جو نیکیاں کی تھی نا، ان اعمال کو آپ قبول کریں۔ تو اللہ نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یعنی کہ جب تم اپنے دین سے پھرو گے تو سمجھ لو کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، یعنی کہ مرتد ہو چکے ہو۔ تو اب یہاں پہ ہم مرتد کے ذرا دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو ایمان پہ ہی رکھے اور ایمان پہ خاتمہ رکھے۔ تو دیکھیں، دنیا میں جو ہے نا اللہ کی نظر میں تو جو ایسے اپنے دین سے پھرتا ہے وہ تو کافر ہو گیا ہے نا، اور دنیا میں ہم اس کو کیا نام دیتے ہیں؟ مرتد بولتے ہیں۔ تو مرتد کی سزا کیا ہے؟ دیکھیں، ایک مرتد ہے جو، آپ یہ مت سمجھیں کہ دیکھیں اللہ ان کو نا آخرت تک، جب تک ان کی موت نہیں آتی ہے اللہ ان کو موقع دیتے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی ایک یوں ہوا اس کو ہم خدا نخواستہ اس کا مرڈر ہی کر دیں کہ یہ مرتد ہو گیا، نہیں، اللہ، ہم قرآن میں آگے پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو رعایت دیتے ہیں، جب تک ان کی زندگی اللہ ان کو موقع دیتے ہیں کہ شاید پلٹ آئیں، ہے نا۔ بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے تھے، پھر مرتد ہوئے، پھر مسلمان ہو گئے، ہم کسی کو نہیں، ہاں یہ گورنمنٹ سزا دے گی مرتد کو، کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی ایسا مرتد ہو گیا اور وہ معاشرے کو تباہ کر رہا ہے، ایسی ایسی تعلیمات پھیلا رہا ہے اور ایک شر پھیلا رہا ہے، جو شر پھیلانے والے لوگ ہیں، پھر گورنمنٹ ان کا حساب کتاب دیکھے گی، ان کو کیا کرنا ہے وہ کریں گے، یہ عام شہریوں کا ہمارے کام نہیں ہے کہ ہم کسی کو ایسے کر دیں، اچھا یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو مرتد کی سزا دیکھیں دنیا میں اور کیا ہوگی، دنیا اور آخرت میں۔ سب سے پہلے تو اگر کہ اس کا نکاح ہوا ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، جب وہ مرتا ہے تو اس کی نماز جنازہ نہیں ہوئے گی، ہم نہیں پڑھیں گے۔ اور نمبر 3، دعائے مغفرت اس کے لیے نہیں کریں گے، کتنی ٹریجڈی کی بات ہے، سوچیں۔ نمبر 4، اس میں وراثت میں جو بھی اس کا حصہ ہوگا وہ نہیں دیا جائے گا۔ اور نمبر 5، اس کے جو نیک اعمال تھے حالت اسلام کے زمانے میں وہ سب ضائع ہو گیا۔ اگر اس نے حج کیا ہوا تھا، اس نے روزے رکھے ہوئے تھے، نمازیں 5 وقت کے بھی پڑھتے تھے، جو کچھ بھی کیا تھا، تو وہ تمام کی تمام اللہ ضائع کر دے گی، کوئی چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یعنی کہ دنیا کا بھی نقصان اور آخرت کا بھی نقصان، اور جنت سے بھی محروم ہو جائے گا وہ۔ کتنا لاس ہے، اللہ اپنی سب کو حفاظت میں رکھے، اللہ ہمارا ایمان کو حفاظت میں رکھے۔ تو دیکھیں، اگر وہ لوگ جتنی بھی کوشش کر لیں کفار، اللہ تعالیٰ فرمانے تم کو بھی اپنے دین سے دور نہیں ہونا ہے نا، تم کو بھی اپنے دین سے کتنا بھی وہ کوشش کر رہے ہیں دور کرنے کے لیے، تم نے اعتدال میں رہ کے اپنی دین کی خدمت کرنا ہے، نیک کاموں کا موقع آ جائے تو پھر نکلو، اور اگر جان دینے کا موقع آ جائے تو جان سے بھی اپنے گریز نہیں کرنا، تو تم نے لڑنا ہے۔ پھر ایسے لوگوں کا کیا انجام ہوگا؟ دنیا اور آخرت میں ضائع ہوئے، اور وہ لوگ دوزخ میں رہنے والے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے ہم سب کو۔ اور پھر ایسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے اعمال دنیا میں ضائع اور آخرت میں بھی ان کو کچھ نہیں ملے گا، اور ایسے لوگ کہاں رہیں گے؟ اللہ نے ہمیں پہلے ہی انفارم کر دیا، ایسی کوئی چھپا کے نہیں رکھی بات، اللہ نے کہا وہ جو ہیں دوزخ کے جہنم میں رہنے والے، اور وہ صرف ٹیمپریری نہیں، ہمیشہ کی زندگی ہے ان کی وہاں پہ۔ اللہ سے دعا کریے اللہ رب العزت ہم سب پہ ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو۔
تو دیکھیے قرآن یہ بار بار ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ کفر جس کو انسان اچھی طرح سے سمجھ جائے۔ اب ایک بات آپ لوگ کی کنفیوژن میں دور کر دوں کہ یہ بات یاد رکھیں، یہ اتنی جو سخت سزائیں ہیں وہ کس کے لیے ہوتی ہیں؟ ہم لوگ ہر چلتے پھرتے عام شہریوں کو پریشان نہیں کریں گے ہمیشہ کے لیے اتنی سخت سزائیں۔ یہ ان کے لیے ہوتی ہے کہ جو اچھی طرح سے سمجھ جائے، اس کو اچھے سے انڈرسٹینڈ ہو جائے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، ایسے نہیں کر، اور اس کے بعد وہ کیا دکھائے، اس کے سامنے حقیقت سامنے آنے کے بعد مگر وہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی سے، ہے نا، یا دنیا کے فائدوں کے لیے، یا تو ہٹ دھرمی ہو، ضد ہو، سرکشی ہو، یا پھر دنیا کے مفاد کے لیے بھی تو انسان بہت کچھ کر دیتا ہے نا، انکار کرتا ہے، تو اس کی معافی نہیں ہوئے گی۔ ان کے لیے ایسے لوگ جیسے ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، دیکھیں ان کو سب کچھ سمجھ آ گیا تھا نا، مگر وہ اپنی ضد کی وجہ سے وہ نہیں مانتے تھے۔ تو جو یہ کیٹیگری کے دنیا میں کوئی بھی لوگ ہوں گے نا، ان کے لیے پھر اتنی شدید اور سخت ترین سزائیں ہوتی ہیں، ان کی معافی نہیں۔ ان کو دنیا میں بھی جو نیک کام ہوں گے ان میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی ان کی نیک کاموں میں۔ اللہ چاہے تو دنیا میں بھی ایسے لوگوں کو سزا دے سکتا ہے، لوگوں کو عذاب دے سکتا ہے، اللہ کی مرضی ہے، اور آخرت میں تو ہے ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ دنیا کا معاملہ اللہ دنیا کے حساب سے کریں گے، اور میں نے جو آپ کو باتیں بتائی ہیں ان میں تو آپ نے دیکھ ہی لیا دنیا کے بھی لاس ہو رہا ہے کتنا۔ تو کفر کا فیصلہ دیکھیے یہ صرف اللہ تعالیٰ کریں گے، ایک بات اور دوسرا پوائنٹ یہ یاد رکھیے کہ کفر کا فیصلہ صرف اللہ کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اندر کے حالات جانتا ہے، اندر کی اس کی جو بات ہے وہ جانتا ہے کہ وہ ہٹ دھرمی ہے، ضد ہے، سرکشی ہے، یا انسان کو ابھی وہ میسیج ہی نہیں پہنچا جو اس کو کلک کر جائے، یا غفلت میں ہے، یا کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ کیونکہ انسان تو نہیں جانتا نا، اگر ہم کسی کو فتویٰ جاری کر دیں وہ کافر ہے، ہمیں کیا پتا اس کے اندر کا ہی ہو سکتا ہے وہ موت اس کی ایمان پہ آ جائے، وہ اپنے آپ کو توبہ کر لے، تو اس لیے ہم آپ مل کے کافر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، کیونکہ انسان نہیں جانتا کس کے اندر کیا کیفیت ہے۔ لہٰذا یہ اہم ترین جو فیصلہ ہوتا ہے وہ صرف اللہ کرتا ہے۔ کفر یا کافر صرف ہم نہیں بلکہ اللہ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن۔ تو ہمیں اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ یہ بات اور ہے مسلم اور نان مسلم، وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں وہ نان مسلم ہیں۔ اب کون کافر ہے؟ اب دیکھیے رسول اللہ کے زمانے میں تو رسول اللہ حجت پوری کر چکے تھے نا، ان کو پتہ تھا کہ وہ کس حد تک پہنچ چکے ہیں، تو وہ تو کافر واضح ہو گئے۔ آج ہم نہ کسی کو پیغام دیتے ہیں، نہ ہم ان کو اس طرح سے ڈیبیٹ کرتے ہیں، نہ ان کو بار بار ہم ایک دفعہ ہی وہ کوئی ہمیں جھڑک دے ہم تو وہیں چپ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، ارے کون دوبارہ جا کے ان کو بولے گا، یا زیادہ سے زیادہ 2-3 دفعہ بول بھی دیا، اگر ذرا ان کی سختی آئی، بدتمیزی، ایٹیٹیوڈ آئے، تو ہم تو کہتے ہیں بس چھوڑو، وہ خود جانے، ان کا اعمال جانے۔ ہم اس طرح تو ہم خود وہ اس طرح سے نہیں کوشش کرتے تو ہم اتنے بڑے فتوے بھی نہیں لگا سکتے۔ اب ہے آیت نمبر 218، بے شک جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں لڑے، وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، ایمان والے لوگ وہ جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کی۔ ہجرت دیکھیے 2 طرح کی ہوتی ہے نا، ایک تو ہوتی ہے اللہ کی خاطر جو ہوتا ہے، لوگ جو بھی چیزیں اللہ نے منع کی ہیں ہم کنٹرول کرتے ہیں، وہ کام نہیں کرتے۔ ایک تو ہے اپنے گناہوں سے ہجرت کرتے ہیں ہم، اور پھر دوسری چیز کی ہوتی ہے اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑتے ہیں ہم، اللہ کی، جیسے مدینے ہجرت کر گئے۔ اور پھر یہاں کہا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے، ایمان والے لوگ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کون ہیں، اور یہ اب ہم سے مخاطب بات ہو رہی ہے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے جو ہے اپنے آپ کو کوشش کرنا، اور دوسروں کو بھی اپنے اس میں شامل کرنا، ان کو اچھی باتیں بتانا، وہ مومن ہوتے ہیں۔ تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا۔ جہاد کیا ہے؟ ہم نے اپنی محنت کی، ہم محنت کر رہے ہیں، ہم خود بھی اپنے لیے اچھا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اعمال میں اچھائی آئے، اور دوسروں کو بھی جو ہے ہم اللہ کے دین
کی طرف بلا رہے ہیں، ان کو بتاتے ہیں نفس ہے، شیطان ہے، گھر والے اگر ہوں، رشتہ دار ہوں، معاشرہ ہو، پر مطلب ہر ایک پہ ہم اپنی مطلب ان کے اوپر کوشش کر کے ان کو اچھائی کی طرف ان کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک تو ہم اپنے اوپر بھی کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ کے دین سے قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر آخری حد کیا ہوتی ہے، جو ایک تو ہوتا ہے اپنے نفس کے اوپر جہاد کرنا، ٹھیک ہے، اور دوسرا کیا ہوتا ہے، اللہ کے دین کے لیے جو قتال ہوتا ہے، جو جنگ و جدال ہوتا ہے، یہ وہ دوسری چیز وہ ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پہ یہی بات ہو رہی ہے کہ اب وہ لوگ جنہوں نے حق کو جانا ہے نا، حق کو جانا اور اس کی پیروی کی، یعنی کہ ایمان والے کون ہیں، جو حق کو جانتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب حق کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑتے ہیں، فیملی کو چھوڑنا پڑتا ہے اللہ کی خاطر، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ جب جیسے مدینے سے مکے سے مدینہ جانا پڑا تو وہ پیچھے نہیں ہٹے، ہے نا، بلکہ وہ کر گزرتے ہیں۔ ایسا ان کا ایمان ہوتا ہے کہ وہ کر گزرتے ہیں، انہوں نے ہجرت کری، دوسری جگہ کی چلے گئے، اور بات اس پر ہی ختم نہیں ہو گئی کہ وہ مائگریٹ ہو کے چلے گئے، بلکہ جب بھی ان کو اللہ کے دین کے لیے پکارا جاتا ہے وہ اس پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی جان مال سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے، بلکہ پیغمبر کی آواز پہ سب سے آگے بڑھ جاتے ہیں، آگے بڑھ کر حصہ لیتے ہیں، جہاد میں، قتال میں، اور جو ہے انفاق میں، سب چیزوں میں آگے سے آگے بڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں لڑے اور اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اگر ایسوں سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اللہ ان کو معاف کرنے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے جو ایمان ہے اور جو ہجرت ہے، جہاد ہے، قتال ہے، وہ اتنے بڑے بڑے اعمال ہیں کہ اگر انسان کے اللہ کے سامنے بہت بڑے اعمال نہیں ہیں، اگر ان کے ہوتے ہوئے اگر انسان سے کوئی بھول چک ہو جاتی ہے، کوئی سرزش ہو جاتی ہے، لیکن شرک نہ ہو، ٹھیک ہے، تو کوئی بھی اگر ایسی کوئی بات ہو جاتی ہے تو اللہ ان کو معافی ضرور دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اپنی رحمت سے اللہ ان کو بخش دیں گے، ان کو اپنی رحمت سے نوازیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے اللہ پر احسان نہیں کیا۔ اب یہ مت سمجھنا کہ تم نے یہ نیکیاں کر کے اللہ پہ تم نے کوئی احسان کر دیا، بلکہ تمہاری نجات صرف اور صرف اللہ کے فضل و کرم اور مہربانی سے ہوئی ہے۔ کیونکہ اگر ہم جنت میں بھی جاتے ہیں تو دیکھیں یہ صرف ہمارے اعمال ہم کو لے کے نہیں جائیں گے جنت میں، ہے نا، تو ہم کو کیا لے کے جائے گی، اللہ کی رحمت لے کے جائے گی، اللہ کا فضل لے کے جائے گا ہم کو جنت پہ۔ ہم اپنے اعمال پہ غرہ کر کے نہ بیٹھیں کہ ہم نے یہ کیا ہے۔ تو دیکھیں، اور ایک تو گروہ یہ ہو گیا جو جان بوجھ کے غلطی نہیں کرتے، ان کی ہٹ دھرمی نہیں ہے، بلکہ ایز اے انسان غلطی ہو جاتی ہے، انسان غلطی کا پتلا ہے، مگر اللہ ایسوں کی غلطیوں کو انشاءاللہ درگزر کریں گے، معاف کریں گے۔ مگر جو ہم نے آیت نمبر 217 میں پڑھا تھا، جو ہمیشہ کے جہنمی ہیں وہ کون ہیں، وہ جان بوجھ کے کرنے والے ہیں، سرکشی ہٹ دھرمی والے وہ ہیں، ان کے نیک اعمال ان کے ہاتھوں سے چلے جائیں گے، اور وہ ہمیشہ کیا ہوں گے، جہنم میں رہیں گے، اور ان کے پاس کوئی جو ہے اللہ کے پاس ان کے کسی کام کی عمل کی کوئی امپورٹنس نہیں ہوگی۔ تو ان دونوں آیتوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ جس کا اندازہ شاید ہمیں آج اس کی اہمیت ہے نہیں ہے، لیکن مرنے کے بعد ضرور ہو جائے گی۔ تو اللہ سے ہمیشہ دعا میں رہے کہ اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ رکھے اور ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ کرے۔ اب آیت نمبر 219، اس میں ہو رہا ہے، پھر ایک سوال آ گیا ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر، اور تجھ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اب یہ جوا اور شراب، آپ جو ہے نا، یہ جو چیزیں تھیں، جوا اور شراب جو تھا، یہ اپنا جو تھے نا اپنے عرب کے معاشرے میں بہت فیمس چیزیں تھیں، یہ سمجھے نا، وہاں پہ یہ بڑا نیک کام سمجھاتا تھا، جوے اور شراب کو جو ہے بڑا نیک کام کے لیے وہ لوگ مانتے تھے، کیونکہ یہ لوگ شراب پیتے اور جوا سمجھتے ہیں۔ دیکھیے شراب تو پہلی بات یہ سمجھ جائیے کہ ہر وہ چیز جو آپ کو نشے دیتی ہے نا، جو شراب جو ہوتی ہے نشے والی چیزوں کو ہوتا ہے، اور جو بھی میسر خمر کہہ لیجیے جو آپ کو
اس میں نشے میں ڈال دے۔ اور پھر دوسری چیز جوا کیا ہوتا ہے، آپ ایک بیٹنگ کرتے ہیں، آپ جو ہے نا ایک وہ لگاتے ہیں، جیتیں گے یا ہاریں گے کچھ نہ کچھ معاوضہ دینا پڑے گا، جیتیں گے تب بھی، اگر ہار گئے تب بھی آپ کو دینا پڑے گا، تو اس کو بولتے ہیں جوا۔ تو کچھ بھی جوا سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ساتھ ہی بہت سارا پیسہ جیسے لاٹری میں آپ نے دیکھا ایک ساتھ اتنا سارا پیسہ آپ کے پاس آ جاتا ہے نا، تو اس میں جو ہے کیا ہوتا ہے کہ انسان مزے بھی کرتا ہے، مگر وہ پیسہ کیونکہ اس کو بیٹھے بیٹھے اتنا پیسہ ملتا ہے تو وہ غلط جگہوں پہ بھی چلا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ یہی پوچھا جا رہا ہے، تجھ سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور فائدے لوگوں کے لیے ہیں، ان کا گناہ ان کے فائدے سے بھی زیادہ ہے۔ اب اللہ نے کہا ٹھیک ہے یہ شراب میں اور جوئے میں ٹھیک ہے تو وقتی طور پہ فائدے ہیں، اللہ نے انکار نہیں کیا کہ ہیں، کیونکہ لوگ نشے کی حالت میں آ کے جو ہے وہ سب اپنا پیسفل ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اور جو ہے دوائیوں میں بھی استعمال ہوتی ہے، اور جوئے میں بھی لوگ جیت کے کچھ مزے کر لیتے ہیں۔ اللہ نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے ان میں فائدہ ہے، مگر یاد رکھو نقصان اس سے ڈبل ہے، اگر فائدہ یاد کرو کہ نقصان ڈبل ہوگا، اس میں نقصان ہی زیادہ تر کہ پھر یہ ہم کو جہنم کے اندر کی جو اخلاق ہے نا، جو شراب پی جو پیسوں سے برائیاں آتی وہ پھر ان کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ ان کر بھی دیکھیں یہ کیسے کام کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے شراب پی انسان کی جو عادت ہوتی ہے نا، انسان ضائع کر دیتی ہے عقل ان کا، کون سامنے ہے بیٹی ہے، تمیز نہیں ہوتی جب وہ عقل جب اس کی کوئی تمیز نہیں، سب جو ہے نا جو ہے اس کی ہو جاتے ہیں، پرسکون کر دماغ کو سن کر ہو سکتا ہے کسی کا شراب خانہ بزنس ہو، بہت ہے آپ کو پتہ ہے یہاں اور شراب کے بزنس وقتی طور پہ تو کا جو رزق خراب ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب ایسا نشے کی حالت انسان جانور سے، کیونکہ اس کو عقل ہی نہیں ہو کے پاس تو اپنی انسان تو اپنے گر جاتا ہے۔ شرے میں دیکھیے جا رہے ہیں نا، کیونکہ عرب میں نا ایک محفوظ خوب شراب جوئے میں لڑاتا، کیا ہوتا تھا جتنا وہ جوئے میں خوب اونٹ کو خوب کر کے غریبوں اتنا جیتتے جاتے تھے، بیٹنگ آپ کو پتہ ہے نا ایک آگے بڑھنے کی اس میں خوب جیتے تھے، اور دل کھول کے ان کے کرتے تھے، اور نہیں کرتا تھا یہ تو کنجوس ہے، اب یہ ٹائٹل دیتے کہ یہ تو کنجوس ہے، تو اس سوسائٹی دیکھیے نا تو کسی کو برداشت نہیں کر سکے کام تھے، تو بہت نیک کام سوسائٹی میں پی کے اور غریبوں کی مدد نیک کام سمجھ، وہ اس کو کیا کرتے تھے ایک طریقے کا تھے، اس سے کیا نفس کی تسکین اور ایک طریقے کی مدد بھی ہو جاتی تھی۔ اس طریقے سے ہماری کہ جیسے شراب لوگ کیا کرتے ہیں نا، ہمارے یہاں تو بن گیا ہے، اور عیاشی کی چیزیں عرب کے سوسائٹی میں تو ان کو کیا شہرت بھی مل رہی ہے، کام بھی ہو رہا ہے، عزت کچھ ہو رہا ہے، تو آج کی دیکھیں گے جس طریقے ہم بتا رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ وہ لوگ شراب کھیلتے تھے اور غریبوں، اگر ہم اس کو آج دیکھیں تو آج طریقے سے کیا کانسرٹ جانے کی محفلیں اور اس میں جو ہے ہوتا ہے نا ٹکٹیں آتی سے کوئی رفع گے غریبوں کی، سمجھ لیجئے اس وقت
آج کل کے زمانے میں ہمیشہ سے یہ چلا آ رہا ہے، پیمنٹ بھی ہو جاتی ہے اور پیسہ بھی ہو گیا اور ہو گئی مدد بھی، اسی پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو تمہیں فائدہ نہ اس کے نقصانات. تو اب یہ نہ ہو کہ اگر ہمیں کسی غیر مصیبت میں کچھ دینا کریں گے، نہیں کوئی فنڈ ریزنگ اور اس میں ناچ گانا ہم جائیں گے تو ہمارا پیسے بھی خرچ کریں گے، ایسا نہیں رہنا ہے. ٹھیک ہے، یہ کام کو طریقے سے مت کرو، جو نیکی کے طریقے سے کرو اس طریقے سے مت کرو. کا مقصد اچھا ہے، آپ غریبوں کو دینا مقصد بہت اچھا ہے، اچھا نہیں ہے آپ والا طریقہ ہے. طریقہ بھی ٹھیک ہونا، ٹھیک نہ ہو سمجھتے ہیں نا کہ کوئی ہر اچھا ہے، اب غریبوں کی تو طریقہ نہیں، طریقہ بھی صحیح ہو. تو یاد رکھو ایسے کاموں کے بارے میں گا تو گناہوں میں بڑا گناہ لوگوں کے لیے ان کے فائدے سے، یہ آپ لوگ سمجھ گئے ہیں، پھر فائدے نظر آتے اس کی اخلاقیات برے ہیں. وہ اس قسم کے آپ دے رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں پیدا ہوتا ہے، مگر یاد بڑا ہے. تو یہ ہے کہ نقصان کی بات ہے نا دی گئی ہے کہ سے جو اور جو جرم ہو گناہ اس فائدے ہے، جو تمہارے سے فائدے بیک میں جو کچھ وہ بہت زیادہ ہے، ان کو ان کے فائدے ان کو ان کا فائدہ ہوتا ہے. جو گناہ دیکھیں نا، کوئی زنا کر اپنی ماں سے کیا بنے گا، اور جو ہمارا گھر کا ساتھ میں کیا ہے تو تمہیں کہ جو گناہ کے نم تک تمہیں لے کے بہت ہی خوفناک ہے. اس سے اللہ جو ہے کرتا یہ تمام ایسے کام غلط پسند نہیں ہے. تو وہ تو کیا اب اس سے پوچھتے ہیں کیا اپنے گھر سے بچے. تو اب سوال آ رہا ہے کہ ہم اور مزید کیا کی راہ میں، تو کیا اللہ نے ہاں اللہ دیکھیں اللہ نے تم سب کچھ اٹھا، اللہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہے. دیکھیں عام حالات تو انسان اپنی ضرورت کرتا ہے، اپنی سیو پھر اور جو تھوڑا سا بھی خرچ کرتا ہے اس کا حق ہے، اور بجٹ میں رکھنا چاہیے. ساتھ دیتا ہے. لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا کہ کوئی کمانے والے بھی ہوتے ہیں، اپنے پیسوں میں ان کا حق ایک رکھنا ہوتا ہے. کبھی کم جتنی وہ تو جیسے ان پہ ہمیں خرچ کرنا، انفاق کے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو ہے دینی ہے ہوتا ہے ضرورت سے زیادہ ہے اللہ کے بندے. نمبر 3 کیا ان کے اپنے لیے مگر اپنی ضرورت. بعض لوگ اتنے نہیں، آپ نے بہت سنے ہوں گے کہ ایک ہی غریب آیا روٹی دے دی یا پوری اپنی ضرورت غریبوں کے لیے نکال. آج کے زمانے میں بالفرض جمع کیے کہ میں دوں گی یا آپ کے لیے کوئی اس ضرورت آ جاتی ہے، آپ کا ایمان کا لیول، تو آپ کیا کہیں گے کہ دوسری دفعہ جوتا کپڑا پرس، آج یہ ضرورت زیادہ. لوگ اپنی ضرورت غریبوں کی بھی ایک کیٹیگری ہو کو دے دیتے ہیں، تو یہ اعلیٰ مقام ہوتا ہے، یہ اللہ کی توفیق مقام ہوتا ہے. تو یہ کہتا ہے کہ اب سے زیادہ جو ہے نا وہ ٹھیک ہے. ہاں ایمرجنسی آ گئی ہے، کا موقع آ گیا،
اور اس وقت تو کے زمانے میں ایمرجنسی کی خدمت کے لیے کرنے کے لیے جہاد، اور کتنے محنت کر کے لوگ آ رہے تھے، پینا نہیں، بہت زیادہ تھا کہ بس کے تحت اپنے باقی سب نکال جدال ہے سب کے لیے. اور آپ کو پتہ ہے علم کے گھر کے سامنے صفہ جس حاصل کرتے تھے، ان کے کھانے پینے چاہیے تھے نا چیزیں، یعنی کہ اللہ نے بتا دی ہے نا، بتا دی کہ جو ایمرجنسیز کے لیے اپنے ضرورت باقی اپنی اب ہر مسئلہ ہے، ہر مسئلہ خاص تک کبھی ایسی اپنی ضرورت کا رکھ اللہ کی راہ میں تو اس لیے بار کی بات آ رہی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ بار کھول کے واضح اسی طرح تمہارے لیے کرتے ہیں تاکہ تم دنیا اور آخرت تو تمہارے واجب، تاکہ تم اپنی دنیا خواہشات اس پہ کنٹرول، غور و فکر تمہاری کیا ذمہ ایمان کی کیا ذمہ، صرف دنیا کو زندگی عیش و عشرت اس کی کچھ رسم ہے اللہ کے نہ ہے تو تم اپنی سے ہی مت نہیں گزارداری کے ساتھ کے غور و فکر عمل کیا کرو، دنیا اور آخرت پہ غور کیا کرو. دن صرف اتنا ہی نہیں، تمہاری ضرورت ہے باقی کے بارے میں بھی گا، ٹھیک ہے نا، پہ خرچ کرو اور کو احتیاط. اب آیت نمبر 220 کہ اور تو بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ ان کے کام سنوارنا بہتر ہے، اور اگر ان کا خرچ لے لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خرابی کرنے والے اور سنوارنے والے کے فرق کو جانتا ہے. اگر اللہ چاہتا تو تم پہ مشقت ڈالتا، بے شک اللہ زبردست مہربان ہے. اب یہاں پہ دیکھیے جیسے کہ ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، قتال ہو رہی ہے، جہاد ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، جنگیں ہو رہی ہیں، تو آف کورس جب جنگیں مدینے میں آ کے تو کتنی ہوئی ہیں، بہت ساری جنگیں ہوئی، تو اس میں جو ہیں بچے یتیم ہونا شروع ہو گئے، عورتیں بیوہ ہونا شروع ہو گئیں. اب مسئلے آئے کہ جو ان کے وہ ہیں پیسے، یتیموں کی جو جائیداد ہے یا یتیموں کی کفالت ہے، اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے، تو اب اس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے. تو اس سے یتیموں کے بارے میں حکم پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ ان کے کام کا سنوارنا بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو تم سے سوال ہو رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں یتیموں کے بارے میں، تو ان کے مال کے ساتھ کیا کریں. تو اب تم بہتر سمجھتے ہو کہ اپنے مال کے ساتھ ملا کے اپنے بزنس کر لو، ہے نا، یا پھر یہ کہ علیحدہ سے ان کا رکھ لو. ابھی تم تقویٰ رکھو، اللہ کا ڈر رکھو کہ یتیم کا مال تم نے نا بلا ضرورت دھوکہ دے کے تم نے یتیم کے مال کو کھا نہیں جانا ہے، یہ یاد رکھو. یتیم کے مال کی حفاظت کرو تم اپنے تقوی کے ساتھ، اپنے انصاف اور عدل کے ساتھ، جو تم اب اپنے حالات سے بہتر سمجھتے ہو وہ تم کر دو نا. تو اللہ نے فرمایا اگر تم کو ڈر ہوتا ہے تو جو تم اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے اور تم اب کمفرٹیبل رہتے ہوئے زون میں، وہ اپنی ضرورت کے تحت اپنا کام کر لو. اور اگر تم ان کو ساتھ میں ویسے کہ ساتھ ملا لو یا پھر الگ کر لو. پھر دوسرا آپشن یہ دیا اگر ان کا خرچ ملا لو تو تمہارے وہ اپنے بھائی ہیں. اب دوسرا آپشن یہ ہوا کہ ان کی ماؤں سے شادی کر لو، ٹھیک ہے، تاکہ وہ تمہارے اپنے فیملی ہو جائے، وہ تمہارے اپنے ہی ہو جائیں. تو ایک طریقے سے ابھی تم ان کی نکاح کر لو، وہ تمہارے لیے اور آسانی ہو جائے گا کہ گھر میں ہی آ جائیں گے وہ. تو عربوں میں تو دیکھیے یہ ایک عام بات تھی نا، دوسری تیسری شادیاں کرنا، یہ ان کے لیے کوئی بگ ڈیل نہیں تھی. اور پھر ایسے حالات جب بچے یتیم ہو رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، تو اللہ نے آپ کو پتہ نا پڑھیں گے کہ اللہ نے 4 تک کی اجازت دی ہے. وہ کیسے حالات تھے آپ وہ بھی دیکھیں کہ عورتیں ہماری کتنی بہنیں جو ہیں وہ بیوہ ہو رہی تھیں، بچے یتیم ہو رہے. تو اب اس کا سلوشن یہ نکلا تھا کہ پھر ایک مرد اگر عدل کر سکتا ہو تو بیواؤں کو اپنے نکاح میں لے لے تاکہ وہ بچے بھی کفالت میں آ جائیں.
تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عربوں میں جیسے میں نے کہا نا یہ کلچر تھا، تو اس سے آسانی ہو جائے گی، آسانی مقصود تھا اللہ کا، اصلاح مقصود تھا کہ یتیم کی مدد ہو کسی طرح نا، تم جس کو بہتر سمجھو اللہ نے کہا اس طرح سے تم نکاح کر لو، تم جس کو بہتر سمجھتے ہیں کہ بچے کے لیے کیا بہتر ہو سکتا ہے، تو اصل چیز ہے آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے، اصل چیز ہے آپ اس کا پیسہ کھانے کی نیت نہیں رکھ رہے ہوں، بلکہ آپ اس کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہو، تو تمہارا اپنا دنیا کا بھی فائدہ ہو جائے گا اور پھر آخرت کا بھی ہو جائے گا۔ تو دنیا یہ نہیں کہ صرف دنیا کو ہی فوکس کرو، بلکہ تمہیں آخرت کو بھی بچے کی دیکھنا ہے، اپنی آخرت کو بھی دیکھو، تو یہ تمہارے اپنے ہی ہیں، کرو گے تو تمہارا اپنا ہی اچھا ہوگا۔ تو یہ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنی خرابی اور اگر ان کا خرچ ملا لو تو تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خرابی کرنے والے اور سنوارنے والے کے فرق کو جانتا ہے۔ اب تمہاری انٹینشنز، نیتیں اگر اندر سے گڑبڑ ہیں تو اللہ اچھی نیت والے کو بھی جانتا ہے اور بری نیت والے کو بھی جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم پہ مشقت ڈالتا، بے شک اللہ زبردست تدبیر والا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو سخت سخت احکامات تمہیں دے دیتا یتیموں کے بارے میں کہ تم پریشان ہو جاتے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اللہ کی نظر کرم ہے کہ تم کو یتیموں کے بارے میں پوری تفصیل بتائی، اور تمہارے لیے سخت حکم نہیں بھیجا بلکہ آسان تمہیں طریقے اللہ آپشنز دے رہے ہیں، کر لو۔ تو دیکھیے جو اللہ کے احکامات ہونے، جو شریعت ہوتی ہے نا، وہ ہمیں مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں آتی ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے ہمیں مشکلات سے نکالنے کے لیے آتا ہے۔ اب آیت نمبر 221 یہ لاسٹ آیت ہے ہماری، اور مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو، ہے نا، جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور البتہ مسلمان لونڈی مشرک کا بیوی سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بھلی لگے، اور مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں، البتہ غلام مسلمان مشرک سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بھلے لگے، وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے جنت کی طرف اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور لوگوں کو اپنے حکم بتاتا ہے تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ اب سوال یہ ہوا کہ اب یتیم کی وجہ سے ہے نا، یتیموں کی اب بچوں کے وجہ سے اب شادی تم کرتے ہیں، ہے نا، کہ اب اللہ نے کہا تم جب شادی کرنے لگے تو ایک بات یاد رکھو، کسی مشرک سے شادی نہیں کر لینا کہ تم یتیم کے چکر میں کہ میں اس کے سر پہ سایہ رکھوں گا، ایک مشرک عورت سے کہ مشرک مرد سے شادی کر لی، ایسا نہیں چلے گا۔ تو کہہ دیا گیا یتیم کا فائدہ، مگر نہیں، مشرک سے تم نے نہیں کرنی۔ کیونکہ ابھی سوسائٹی میں جو بچے تھے نا، ان کی بہت ساری مائیں ایسی تھیں کہ جو ابھی مشرک تھی، ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئی تھیں، تو یہ وہ آیت ہے کہ مشرک، دیکھیں یہ مشرک اور مسلم کے بیچ میں نا فرق پیدا کر دیتے، اسلام اور شرک کتنی بڑی چیز ہے، مسلمان کو روک دیا گیا اللہ نے، اور یہ حکم عام حالت میں بھی ہے، یہ نہیں کہ صرف اس وقت کے تھے، یہ آج بھی یہی احکامات ہیں ہمارے لیے۔ کوئی مشرک عورت یا مرد پسند آ جائے تو اس کے لیے بھی اللہ نے کہا ہے رک جاؤ، نہیں کرنا ہے، چاہے وہ عورت پسند کر لے چاہے وہ مرد پسند کر لے، نہیں کر سکتے۔ اگرچہ تمہیں کتنی ہی پسند آ جائے، خوبصورت ہیں، ہوتا ہے نا انڈیا میں آپ دیکھیں ٹوگیدر پڑھتے ہیں لڑکا لڑکیاں، اور ہو جاتا ہے ینگ ایج ہوتی ہے، پسند آ جاتی ہے، تو بس اللہ آپ کی سب بچوں کی حفاظت کرے، پسند بھی آ جائے تو کتنی ہی خوبصورت ہو، کتنے اچھے ان کے اخلاق ہوں، کتنی وہ خوبصورت ہوں، پیسے والی ہوں، کوئی بھی ہو، اللہ کہہ رہا ہے مت کرنا، اگرچہ کہ اس کے مقابلے میں ایک غلام لونڈی، اللہ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں کہ تمہیں جتنی حسین لڑکی اور پیسے والی اور اسٹیٹس والی پڑھی لکھی پسند آ رہی ہے، مگر اللہ پریفر کر رہا ہے ایک غلام لڑکی، جو ایک غلامی کیسی ہوتی ہے، کیسی ان کی زندگی ہوتی ہے، اور ساتھ میں اس کو آپ ایک کر لیں کہ وہ اگر اس کا کمپلیکشن اچھا نہیں ہے، وہ غریب بھی، اس کو کوئی اسٹیٹس نہیں ہے، وہ اللہ کہہ رہا ہے اگر وہ مسلمان ہے نا تو لاکھ درجے وہ مشرک عورت اور مشرک عورت سے خوبصورت پیسے والی سے ہزار درجے بہتر ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں البتہ مسلمان لونڈی مشرک بیوی سے بہتر ہے اگرچہ تمہیں بھلی لگے، اور مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ اسی طرح عورتوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ دیکھو مشرک مردوں سے نکاح نہیں کرنا ہے جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں، ایک بات یاد رکھو یہ۔ اور
اسی طرح ان کو بھی یہی بتایا گیا تمہیں کتنا ہی ہینڈسم لگ رہا ہو، پڑھا لکھا لگ رہا ہو، بہت محبت ہو گئی ہے تمہیں، اس کے مقابلے میں ایک غلام مرد، ایک جس کا اسٹیٹس کچھ نہیں ہے، اس کا رنگ روپ کچھ نہیں ہے، وہ بہتر ہے، 1000 درجے بہتر ہے تمہارے اس خوبصورتی والے مشرک سے، ٹھیک ہے۔ ایک وجہ تو دیکھیے یہ بھی تھی کہ غلامی کو بھی اللہ کو ختم کرنا تھا نا، تو ان کو بھی اسٹیٹس بڑھانا تھا، ان کو بھی معاشرے میں عزت دینی تھی، تو اللہ تعالیٰ کمپیئر کر کے بتا رہے ہیں کہ اس بہانے تم ان سے شادی کرنے کے بجائے ان سے شادیاں کرو تاکہ وہ آزاد بھی ہو جائیں، ہے نا۔ تو سمجھانے کے لیے ان کی اہمیت بھی بتائی جائے، تو کس کس حد تک دیکھیے ایمان کی حفاظت کرنا ہے ہمیں، اپنی ایمان، اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، ایمان کی، ہمارے نسلوں میں ایمان کی حفاظت فرمائے۔ یہ پڑھتے ہوئے دل میرا بہت ڈر رہا تھا جب یہ میں آیت پڑھ رہی تھی، تو یہ ایمان کی اہمیت ہم کو سمجھا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ انسان کو ایمان، اصل جب شادی کرتے ہوئے اس کا اسٹیٹس، اس کا یہ سب نہیں دیکھو، بلکہ اصل چیز شادی کرتے ہوئے اس کا ایمان دیکھو، نہ کہ اس کی دنیا داری، دولت، معاشرے کا حسب نسب نہیں دیکھو۔ تو اللہ آگے فرماتا ہے کہ یا دیکھو اگرچہ وہ تمہیں بھلی لگے، وہ دوزخ کی طرف تمہیں بلاتے ہیں، اللہ اپنے حکم سے تمہیں جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور لوگوں کے اپنے حکم سے بتلاتا ہے تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ تو اب اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو اے مسلمان اور مشرک کے درمیان تعلق نہیں ہو سکتا ہے نا، یہ ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتے، ایک بیڈ پر ایک مشرک اور ایک مسلمان نہیں ہو سکتے، یہ دو اپوزٹ ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے اور 10,000 بتوں کو ماننے والے نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے کہہ دیا نیور ایور نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان سے دیکھیے جب یہ شادی جو ہوتی ہے نا، جو آپ ایک مشرک سے شادی کرنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سب اولاد نے ہونا ہے نا، وہ اب اس اولاد کو اس ذہنی کشمکش میں نہ مبتلا کر دو، اور وہ جو ہوتے ہیں اپنے مشرکین جو ہوتے ہیں وہ تمہیں جہنم کی طرف لے کے جائیں۔ یقیناً کیا ہوگا اگر ایک عورت آ گئی تو وہ بچوں کو کیا بنائے گی؟ اپنے دین پہ لے کے جائے گی، اپنے گھر جو ملکہ ہوتی ہے عورت تو گھر کی، اپنے گھر کو جیسا چاہے گی ویسے کرے گی، اور مرد قوام ہوتا ہے، اگر عورت ویک ہے تو مرد قوام ہے، وہ جو چاہے گا اپنا ڈیمانڈ کروائے گا۔ تو مشرک عورت اور مشرک مرد وہ تمہیں جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، جو مشرک اور جو مسلمان مرد ہے، مسلمان عورت ہے، وہ اللہ کے حکم سے تمہیں جنت کی طرف لے کے جائیں گے، اللہ کی حکم سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ تمہیں ایسے ایسے احکام دیتا ہے جو تمہاری اچھائی ہے، اور لوگوں کو اپنے حکم بتلاتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو، تاکہ تمہیں جو اللہ تعالیٰ جو تمہیں اتنا بتا رہے ہیں بات صرف اس لیے کہ تم کو جو ہے نا نصیحت آئے، تمہارے اندر نصیحت پکڑو تم۔ تو اب آپ اس آیت سے ہم تھوڑا سا اپنے لیے سبق لیں گے۔ دیکھیے نکاح کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے، مسلمان کے نکاح میں لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے۔ اور جو اب آپ یہ دیکھیں کہ جو عیسائی ہیں، جو یہودی ہیں، حالانکہ وہ بھی شرک کرتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنایا ہے نا، اور عیسائی تو بنا ہی رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کو اہل کتاب کہتا ہے نا۔ حالانکہ کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ ان کے پاس توحید ہے، وہ توحید پہ ماننے والے ہیں، ان کے ساتھ بس کہہ لیجئے جو شیطان نے ڈالا اور اپنی لاپرواہی سے وہ لوگ شرک کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ مسلمان بھی ہیں مگر شرک بھی ہو رہے ہیں۔ ہم مسلمانوں میں کتنے لوگ ہیں جو شرک بھی کرتے ہیں، مگر اللہ ان کو اہل ایمان کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنو کہتا ہے، ان سے بھی نکاح کی اجازت ہے، اور اہل کتاب کی عورتوں سے بھی مردوں کو اجازت دی گئی ہے، مگر عورتوں کو اجازت نہیں دی گئی ہے۔ تو یہ مشرک کون ہے؟ مشرک جو ہوتے ہیں جو اپنا دین بناتے ہیں، ہم جو اہل کتاب ہیں وہ ایک اللہ پہ بلیو کرتے ہیں، جو مشرک ہوتی ہے، بت پرست جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنا دین ہی وہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو انسان کے جذبات پر جب شادی انسان کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ ایج میں اتنا ہو جاتا ہے، انسان اپنے حواس میں کھو دیتا ہے، لڑکی پسند آ گئی، لڑکا پسند آ گیا، شادی کر لی، ہے نا، شادی کر لی۔ جب وقت کے ساتھ جب وقت گزرنے لگتا ہے، ایج ہونے لگتی، تو حقیقت اس کا جو پینٹنگ ہے سب اترتی ہے اور حقیقت سامنے آتی ہے۔ تو اس کے جو اثرات ہیں، وہ شادی کے اثرات کیا ہیں، وہ آخرت تک جا رہے ہیں،
سمجھ رہے ہیں نا، وہ شادی ایسی نہیں ہوئی بلکہ وہ آخرت تک جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو بچاؤ، ایک تو خود تو بچو، بچوں کو آخرت کی پریشانیوں میں مت ڈالو۔ وہ بچے تو کنفیوز ہو گئے، اماں کا ریلیجن کریں کہ ابا کا کریں، اور اینڈ میں اماں کے ہی ریلیجن پہ چلے جاتے ہیں نا۔ تو ان کو ذہنی، نفسیاتی، ان کو سائیکو، ان کو نہیں بناؤ، وہ ذہنی دباؤ میں آ رہے ہیں کہ کون سا ریلیجن صحیح ہے۔ گھر میں جو ہے مندر بھی بنا ہوا ہے، مسجد بھی بنی ہوئی ہے، بچے کنفیوز ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا صحیح نہیں ہے۔ تو جو مشرک کلچر میں بہت اٹریکشن ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہے نا کتنا اٹریکشن ہے، مگر جو ہمارا اسلام ہے وہ ایک بہت ڈیسنٹ مذہب ہے، بہت ہی گریسفل مذہب ہے، سنجیدگی ہے۔ آپ دیکھیں نا ہماری عبادات جو ہوتے ہیں، ہمارے تہوار ہوتے ہیں، عیدیں، اس سے پہلے کتنی بڑی بڑی عبادات آتی ہیں۔ رمضان عید آتی ہے تو روزے رکھو، ہے نا، جب بقرہ عید آتی ہے تو حج کرو، یعنی کہ عبادات ہیں ہمارے اندر۔ تو یوں کہہ لیجیے تھوڑی ڈرائنس لوگوں کو فیل ہوتی ہے کہ یہ خالی بس عبادات ہی کرتے رہتے ہیں۔ اور ان لوگوں کے کلچروں میں دیکھیں، اب ہالووین آ رہا ہے، پھر وہ کرسمس کی لائٹیں لگیں گی، ہلا گلا یہ وہ، اور پھر ہولی ہوتی ہے، وہ رنگ پھینکے جاتے ہیں، کیا کیا ہلا گلا، اٹریکشن ہے نا۔ ہمارے دین میں ایسی سب اٹریکشن نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک سنجیدہ گریسفل ہے۔ تو مشرق و مسلم کی منزل جو ہے نا وہ الگ الگ ہے، ہمارا الگ جانے کی جگہ، ان کی الگ ہے، ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ اللہ ہم کو یہی سمجھانا بتا رہے ہیں کہ جو مسلمان کی زندگی ہے، جو مسلمان کو پیدا کیا ہے، ایک با مقصد، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ اگر ہم اور آپ مسلمان گھر میں، ایک تو انسان کی تخلیق ہی با مقصد ہے، ٹھیک ہے نا، اور پلس جب ہم ایک مسلمان گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں تو اور زیادہ ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ ہمیں اب سمجھ آ رہی ہے نا شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے، اس لیے ہماری اور ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ تو اب کہ ہم کو کیا، ہمارا مقصد ہم جانتے ہیں، ہمارا جو وقت ہے، ہماری جو زندگی ہے، وہ ایک با مقصد ہونی چاہیے۔ ہمیں ادھر میلوں ٹھیلوں میں، ہمیں خالی دعوتوں میں، اور ویکینڈ آ گیا چلو گھومنے چلتے ہیں تو دعوتیں کرتے ہیں، ایسے ہی پورا وقت نہیں گزار دینا چاہیے۔ دنیا اور آخرت کو لے کے چلنا۔ اور اب ہم نے بار بار پڑھا ہے کہ اللہ نے کہا ہمیں تم کو امت مسلمہ بنایا ہے، وسط امت، درمیانی مڈل امت بنایا ہے۔ تو ہماری رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہے۔ ایک طرف ہم کیا ہیں، اللہ رسول ہیں، ہے نا، ہم مڈل میں ہیں، اور ہمارے بعد پوری انسانیت ہے جس کو ہمیں پہنچانا ہے۔ ہم اللہ رسول سے احکامات لے رہے ہیں، الحمدللہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں قرآن ہمیں بتا رہا ہے کیا کرو کیا نہیں کرو۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ جو ہمارے ساری انسانیت ہے لوگوں تک پہنچائیں، یہ ذمہ داری ہم پہ، ہمارے کندھوں پہ ہے۔ ہمارے رسول کا یہی مشن تھا، اور یہ مشن کو لے کے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اگر ہم اسی طریقے سے کلچروں میں مشرکوں کو شامل کر لیں گے اپنے گھروں میں، تو ہم نے ہندوستان میں دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ہندوستان کے، انڈیا میں مطلب جو ہمارے بادشاہ لوگ تھے، وہ کس طرح سے مشرک عورتوں سے، ہندو عورتوں سے شادی کر لیے، اور پھر کیا ہوا، سب کے سامنے ریزلٹس ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تم کو کہہ رہے ہیں، اللہ ہم تمہیں سمجھاتے ہیں، اللہ تمہیں، جو مشرکین ہیں وہ تم کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے حکم سے تمہیں جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور لوگوں کو حکم بتلاتا ہے وہ، تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے نصیحت لینے والا بنے۔ اللہ ہمارے بچوں کے لیے، ہماری نسلوں میں اللہ تعالیٰ ایمان والے لوگ آئیں اور ایمان ہی رہے۔ اللہ ایسی چیزوں سے ہمارے بچوں کو، ہمیں سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت، آمین ثم آمین۔